ویلکم بیک ٹو ٹارگیرین سپریمیسی وی آر ٹرو کنگز آف ویسٹروس۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے میگور ٹارگیرین کا دور، لیکن اس دور میں ہونے والے واقعات بیان کرنے سے پہلے اس کے دور کے 300 سال بعد ہونے والے ایک واقعے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سانگ آف آئس اینڈ فائر کی کہانی میں ملکہ سرسی لینسٹر مذہب 7 کی جنگجو تنظیم واریر سنس کو بحال کر دیتی ہے، اور یہ خبر سن کر جینا لینسٹر اپنے بھتیجے جیمی لینسٹر کو ان مذہبی بدماشیوں کے بارے میں بتاتی ہے، کیسے میگور ٹارگیرین نے اپنا پورا دور حکومت ان سے لڑتے ہوئے گزارا اور پھر مذہب کی کسی بھی مسلح تنظیم پر پابندی لگا دی۔ میگور ٹارگیرین ویسٹروس کی تاریخ میں ایک ظالم بادشاہ کے طور پر جانا جاتا ہے، لیکن مذہبی بلوائیوں کے خلاف اس کی جنگ کی اس مذہب کے ماننے والے بھی تائید کرتے ہیں۔ میگور ٹارگیرین نے، جو کہ ایگون ڈریگن کا چھوٹا بیٹا تھا، اپنے بھائی اینس ٹارگیرین کی موت کے بعد تخت پر قبضہ کر لیا ہے۔ حالانکہ بادشاہت پر پہلا حق اینس کے بچوں کا تھا۔ اینس کا جانشین ایگون ٹارگیرین، جو اپنی شادی کے بعد ویسٹروس کے دورے پر نکلا تھا، اپنی بیوی کے ساتھ اب مغربی زمینوں میں ایک قلعے کریک ہال میں نظر بند ہے، جبکہ اینس کے باقی 3 بچے، 2 بیٹے واسیرس اور جہارس اور بیٹی الیسین، اپنی ماں کے ساتھ ہاؤس فلیریون کی سیٹ ڈرفٹ مارک پر موجود ہیں۔ میگور ڈریگن سٹون پر اتنا ہی وقت گزارتا ہے جتنا تاج پوشی کے لیے درکار تھا۔ اس نے اینس کے تاج کی بجائے اپنے باپ ایگون فاتح کا تاج پہنا۔ وہاں موجود نوابوں اور نائٹس نے اس کی بادشاہت کی تائید کی، لیکن بڑے استاد مسٹر گیون نے اختلاف کیا کہ بادشاہت اینس کے بیٹے ایگون کا حق ہے۔ میگور نے اس کے جواب میں کہا کہ تخت اسی کا ہے جس میں اس پر بیٹھنے کی طاقت ہے، اور پھر اس استاد کا سر اپنی تلوار سے تن سے جدا کر دیا۔ یہ میگور کے دور حکمرانی میں ہونے والی ہزاروں اموات میں سے پہلی موت تھی، اور اسی سٹائل سے میگور اپنے دور میں حکمرانی کرتا ہے کہ آپ اس کے دوست ہیں یا دشمن ہیں۔ تاج پوشی کے بعد پہلا مرحلہ کنگز لینڈنگ کو مذہبی مسلح جنگجوؤں واریر سن سے چھڑانے کا ہوتا ہے۔ میگور اور ملکہ وسینیا اپنے اپنے ڈریگن کے ساتھ اڑے اور کنگز لینڈنگ آ اترے۔ ڈریگنز دیکھ کر لوگوں میں افراتفری پھیل گئی۔ ہزاروں لوگوں نے شہر چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن واریر سنس نے شہر کے دروازے بند کر دیے۔ رینس کی پہاڑی پر واریر سنس کا قبضہ تھا، تو میگور اور ملکہ وسینیا کی پہاڑی پر اترے، اور ملکہ نے اپنے بیٹے کی بادشاہت کا اعلان کیا، اور جس کسی کو بھی اعتراض ہو اسے سامنے آ کر مقابلہ کرنے کا چیلنج کیا۔ واریر سنس نے بھی اس چیلنج کو قبول کرنے میں دیر نہ لگائی، اور 700 نائٹس سر ڈیمن موریگن کی سربراہی میں پہاڑی سے نیچے اترے۔ میگور نے سر ڈیمن کو تلوار سے معاملہ حل کرنے کا کہا، جسے سر ڈیمن نے قبول کیا، اور 7 کا مقدمہ شروع کرنے کا کہا، جو کہ ویسٹروس سے پہلے اینڈلوس میں روایت تھی۔ اس میں دونوں اطراف سے 7 نائٹس آپس میں لڑتے، اور آخر میں جس طرف کا ایک نائٹ بھی زندہ رہتا وہ فاتح قرار پاتا۔ میگور کا بھائی اینس ٹارگیرین کنگز گارڈ نائٹس کو اپنے ساتھ ڈریگن سٹون لے گیا تھا، اس لیے بادشاہ میگور نے مجمع کی طرف اپنے ساتھی چننے کے لیے آواز لگائی۔ زیادہ تر لوگ ساکن کھڑے رہے کہ جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ پھر ایک آدمی سامنے آیا جو نائٹ نہیں بلکہ عام جنگجو تھا۔ اس نے کہا وہ بچپن سے بادشاہ سے وفادار تھا اور اب بادشاہ کے لیے ہی مرے گا۔ اس کے بعد ایک نائٹ سامنے آیا جو کہ وہی نوجوان تھا جس نے سرخ ہیرن کو مارا تھا، اور بادشاہ اینس نے خود اس کو نائٹ بنایا تھا۔ پھر 5 نائٹس میگور کے لیے لڑنے کے لیے آگے بڑھے، اور ان کے نام تاریخ میں سنہرے الفاظوں میں لکھے جاتے ہیں۔ اسی طرح سر ڈیمن موریگن بھی اپنے 6 نائٹس کے ساتھ لڑائی کے لیے آگے بڑھا۔ ملکہ وسینیا نے لڑائی شروع کرنے کا حکم دیا، اور 14 جنگجو آپس میں لڑنے لگے۔ اس ساتھ کی لڑائی کے بارے میں بہت سارے قصے مشہور ہیں، اور لڑنے والے تمام نائٹس کی بہادری کے قصے تاریخ کے اوراق پر درج ہیں۔ مختصر یہ کہ آخر میں بادشاہ میگور اور واریر سنس کے 2 نائٹس سر ڈیمن اور سر ولم بچے۔ دونوں نائٹس پوری طرح زخمی تھے، اور سر ولم نے گرتے گرتے میگور کے ساتھ پر بھاری وار کیا، اور بادشاہ بھی ان کے ساتھ گر پڑا۔ ملکہ وسینیا نے جب میگور کا ہیلمٹ اتارا تو اعلان کیا کہ بادشاہ ابھی بھی سانس لے رہا ہے، اور اسے فاتح قرار دیا گیا۔ بادشاہ بری طرح زخمی تھا، اور ملکہ نے اسے استادوں کے پاس علاج کے لیے بھیج دیا، لیکن کنگز لینڈنگ میں افراتفری کی حالت تھی۔ میگور ٹرائل آف 7 جیت چکا تھا، اس لیے واریر سنس کے ان 700 نائٹس نے ہتھیار ڈال دیے کہ اب وہ جیتنے والے کی اطاعت کے پابند تھے۔ ملکہ نے انہیں رینس کی پہاڑی پر موجود عبادت خانے لوٹ جانے کا کہا، اور کئیوں نے وہاں جا کر بادشاہ کی صحت یابی کے لیے دعا بھی کی، جبکہ کچھ اس بات پر بحث کرتے رہے کہ اولڈ ٹاؤن کے بڑے پجاری کا حکم مانے یا بادشاہ کا۔ کنگز گارڈز ڈریگن سٹون سے کنگز لینڈنگ آ گئے اور شہر کا انتظام سنبھال لیا۔ ادھر ڈرفٹ مارک پر اینس کی بیوہ ملکہ الیسا نے اپنے بیٹے ایگون کی بادشاہت کا اعلان کر دیا، لیکن کسی نے اس پر توجہ نہ دی کہ ایگون خود کریک ہال میں پور فیلوز کے درمیان گر چکا تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں واریر سنس کنگز لینڈنگ پہنچ رہے تھے۔ مغرب سے قافلہ کنگز لینڈنگ جا رہا تھا،
اور ٹریک ہال کو گرنے والے پور فیلوز ان کے ساتھ ملنے گئے تو ایگون اور رینا قلعے سے نکل کر کیسٹلی راک پہنچ گئے۔ وہاں لارڈ لینسٹر کی بیوی نے بتایا کہ شہزادی رینا پیٹ سے ہے۔ 27 دن تک بادشاہ میگور بے ہوشی کی حالت میں بستر پر پڑا رہا۔ 28ویں دن پینٹوس سے بحری جہاز آیا جس میں 2 عورتیں اور 600 ماہر تلوار باز تھے۔ ایک عورت میگور کی ملکہ ایلس ہاروے تھی جبکہ دوسری کا نام ٹیانا آف ٹاور تھا۔ اس کے بارے میں بہت ساری افواہیں تھیں کہ یہ میگور کی وائف ہے یا جادوگرنی ہے۔ ٹیانا کے آتے ہی ملکہ وسینیا نے استادوں کو ہٹا کر میگور کو ٹیانا کے حوالے کر دیا اور اگلی صبح ہی بادشاہ جاگ اٹھا۔ جب بادشاہ قلعے کی دیوار پر نمودار ہوا تو لوگ اس کا استقبال کرنے پہنچے۔ اس کے بعد میگور اپنے ڈریگن پر سوار ہوا اور اینس کی پہاڑی پر موجود عبادت خانے جا پہنچا۔ واریر سنس صبح کی عبادت کر رہے تھے کہ میگور اپنے ڈریگن کے ساتھ نمودار ہوا اور پوری عمارت کو آگ میں جلا ڈالا۔ چوہوں کی آواز نیچے شہر تک سنائی دی۔ اس پہلے حملے سے میگور نے مذہب کے خلاف اپنی جنگ کا اعلان کر دیا تھا اور واریر سنس تنظیم کے اعلیٰ تربیت یافتہ جنگجو اس حملے میں مارے گئے۔ تاہم مزید جنگجو اولڈ ٹاؤن، لینسپورٹ، گل ٹاؤن میں موجود رہے لیکن یہ تنظیم دوبارہ اس عروج تک نہ پہنچ سکی۔ میگور کی جنگ مسلح مذہبیوں کے خلاف ابھی شروع ہوئی تھی۔ اس نے تخت پر بیٹھنے کے بعد پہلا حکم تمام مذہبیوں کو ہتھیار پھینک دینے کا دیا لیکن اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میگور نے تمام نوابوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے اپنے علاقے میں ان کا خاتمہ کریں، جبکہ دوسری طرف بڑا پجاری اولڈ ٹاؤن سے نوابوں کو میگور کے خلاف اکسا رہا تھا۔ سب سے پہلی لڑائی ریچ میں ہوئی جہاں 9000 پور فیلوز وارڈ دی ہیور کی قیادت میں دریا کا پل پار کر رہے تھے۔ یہ 6 نوابوں کی فوج کے درمیان پھنس گئے۔ آدھے شمال اور آدھے جنوب کی طرف تھے اور فوج کے گھڑ سواروں کا مقابلہ نہ کر سکے۔ نائٹس نے انہیں ایسے ذبح کیا کہ دریا مینڈر کئی میل تک سرخ رگ میں بہتا رہا۔ وارڈ دی ہیور پکڑا گیا اور اسے زنجیروں میں جکڑ کر کنگز لینڈنگ پہنچا دیا گیا۔ تب تک مغرب اور شمال سے آنے والے پور فیلوز سر ہورس ہل کی سربراہی میں بلیک واٹر تک پہنچ گئے۔ ان کی تعداد 13,000 تھی لیکن پھر مزید باغی نوابوں کے نائٹس بھی آ کر مل گئے۔ واریر سنس کے 200 نائٹس بھی آن ملے اور یوں اس لشکر کی تعداد 20,000 تک پہنچ گئی۔ بادشاہ کا لشکر بھی تعداد میں ٹھیک تھا لیکن اس لشکر میں دشمن سے 2 گنا زیادہ گھڑ سوار اور تیر اندازوں کا دستہ بھی تھا جبکہ بادشاہ خود ڈریگن پر سوار تھا۔ مذہبی جنگجو بہت بہادری سے لڑے۔ 2 کنگز گارڈ لڑائی میں مارے گئے جبکہ ایک گھڑ سوار نے اپنے دستوں کے ساتھ پور فیلوز کی قطار توڑ دی۔ طوفان کی وجہ سے بلیرین کی آگ زیادہ اثر نہ دکھا سکی لیکن پھر بھی کئی باغی آگ میں جلے اور آخر میں فتح بادشاہ کی ہوئی۔ پور فیلوز شکست کھا کر چاروں طرف بھاگنے لگے۔ میگور واپس کنگز لینڈنگ پہنچا۔ وارڈ دی ہیور قیدی کی حیثیت سے اس کے سامنے لایا گیا۔ بادشاہ نے اس کے دونوں بازو کاٹ دیے لیکن اسے اپنی شادی تک زندہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے ٹیانا آف ٹاور سے تیسری شادی کرنے کا اعلان کیا۔ یاد رہے کہ بادشاہ کی پہلے ہی 2 بیویاں تھیں، اولڈ ٹاؤن کے لارڈ ہائی ٹاور کی بہن سریس ہائی ٹاور اور ہیرن ہال کے نواب ہاروے کی بیٹی ایلس ہاروے۔ گرینڈ مسٹر مائروس ہی اس کے خلاف بولا اور اس کا انجام کیا ہوا ہوگا سب کو پتہ ہی ہے۔ بادشاہ نے رینس کی پہاڑی پر ٹیانا سے شادی کی۔ شادی سے پہلے اسے درجن بھر پجاریوں کو موت کے گھاٹ اتارنا پڑا کہ کوئی بھی شادی کی رسومات ادا کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ آخرکار ایک پجاری نے رسومات ادا کرنے پر رضامندی ظاہر کی اور قیدی وارڈ دی ہیور بھی شادی کی تقریب میں شامل تھا۔ مرحوم بادشاہ اینس کی بیوہ اور بچوں کو بھی شادی میں شرکت کے لیے لایا گیا اور الیسا ولاریون کے کزنز نے جو کہ ڈرفٹ مار کے لاٹ تھے میگور بادشاہ کی عطایت قبول کر لی، جبکہ اینس کا بیٹا شہزادہ ایگون اور شہزادی رینا کیسلی راک میں تھے۔ ان کے ساتھ کنگز لینڈنگ سے سفر کرنے والے قافلے میں موجود لارڈز اور نائٹس ان کا ساتھ چھوڑ کر میگور کے ساتھ آ ملے تھے سوائے شہزادی رینا کی 2 سہیلیوں کے۔ دوسری طرف میگور کے حامیوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی تھی اور لارڈز ایگون کو تنزیہ اپنے باپ کا بیٹا کہتے یعنی کہ وہ بھی اپنے باپ اینس کی طرح کمزور ہے جس کے پاس اپنا ڈریگن تک نہیں ہے، جبکہ میگور ولاریون کی سواری کرتا ہے جو کہ ایگون فاتح کا ڈریگن تھا۔ الیسا ولاریون کی میگور کی شادی میں شرکت کو بھی لارڈز نے ماں کی طرف سے بیٹے کے بادشاہت کے دعوے کی حمایت نہ کرنے کے طور پر لیا اور لائمن لینسٹر کیسلی راک کا لارڈ جس نے شہزادے اور شہزادی کو میگور کے حوالے تو نہ کیا لیکن ایگون کی بادشاہت کے دعوے کی حمایت و تائید بھی نہ کی۔ کیسلی راک میں ہی شہزادی رینا نے جڑواں بچیوں کو جنم دیا اور ایک بار پھر اولڈ ٹاؤن سے بڑے پجاری نے ان بچیوں کو ناجائز قرار دیا۔ شہزادی رینا نے ایگون کو ویسٹروس چھوڑ کر ایسوس کے شہروں ولانٹس یا میر یا لیس میں جا بسنے کی درخواست کی لیکن ایگون اپنے پیدائشی حق کو جیتنے کی تیاریاں کر رہا تھا، لیکن اصل لڑائی اب بھی میگور کی مذہبیوں کے ساتھ ہی تھی۔
और फेलोज पूरे मुल्क में दंदनाते फिर रहे थे। वॉरियर सन्स ने अपना नया कायद सर जोफ्री डोगट को चुना, जिसने इस तंजीम को पहले जैसी अजमत देने का वादा किया। वो जब लैनस्पोर्ट से बड़े पुजारी की दुआ लेने निकला तो उसके साथ चंद सौ सिपाही थे, और जब वो ओल्ड टाउन पहुंचा तो 2000 नाइट्स उसके लश्कर में शामिल हो चुके थे। बादशाह और बड़ा पुजारी आधे साल तक एक दूसरे के खिलाफ तंदुरुस्त जुमलों का तबादला करते रहे, और फिर मेगोर ने फैसला कुन जंग लड़ने का फैसला किया। सबसे पहले मलका वसीनिया अपने ड्रैगन वागार के साथ उड़ी और मगरबी जमीनों के मजहब के हामी नवाबों के किलों को जलाया। फिर मेगोर ने दराई जमीनों के नवाबों को बलेरियन की आग में जलाया, और दोनों ड्रैगन अपने स्वारों समेत ओल्ड टाउन की तरफ बढ़ने लगे। ओल्ड टाउन की तरफ इससे पहले भी ब्लेरियन और एगार आए थे, एगोन फातेह और वसीनिया के साथ, और उस वक्त के पुजारी और लॉर्ड ने शहर के दरवाजे खोल दिए थे। लेकिन अब हालात मुख्तलिफ थे। ओल्ड टाउन के लॉर्ड ने हिफाजती बंदोबस्त कर रखे थे। लॉर्ड के छोटे भाई की सरबराही में शहर की दीवारों पर तीर अंदाज दस्ते, खास हथियार स्कॉर्पियन ड्रैगन्स को मार गिराने के लिए लगाए गए। 200 वॉरियर सन्स ने बड़े पुजारी की हिफाजत की जिम्मेदारी उठाई, और लोग ड्रैगन्स का इंतजार करने लगे। अगली सुबह सबसे पहले मलका वसीनिया वेगार पर नमूदार हुई, और शहर की दीवारों पर टारगेरियन झंडे टायरन और हाई टावर झंडों के साथ लहराते हुए देखे। दोपहर के वक्त मेगोर भी ब्लेरियन पर सवार होकर वहां पहुंचा, और उसे खबर सुनाई गई कि सुबह सादिक के वक्त ही पुजारी मर चुका है। पुजारी कैसे मरा, इसके बारे में बहुत सारी रवायात हैं। बहरहाल लॉर्ड हाई टावर ने पुजारी की कुर्बानी देकर मजहब और शहर को बचा लिया था। नए पुजारी को चुना गया, जिसकी उम्र 90 साल थी, और उसने मेगोर को सच्चा बादशाह होने का खिताब दिया और ताज पहनाया। ताजपोशी के बाद मलका वसीनिया तो वापस ड्रैगनस्टोन चली गई, लेकिन मेगोर आधे साल तक वही रुका। नए पुजारी ने मुसल्ला तंजीम वॉरियर सन्स और पुअर फेलोज तहलील कर दी, और मजहबी जंगजुओं को शिमाल की दीवार पर जाने या मरने का इख्तियार दिया गया। ज्यादातर ने दीवार पर जाने को तरजीह दी, जबकि कुछ ने मरना पसंद किया। फिर लॉर्ड हाई टावर की बहन सरीस हाई टावर, जो कि मेगोर की बीवी थी, उसके एजाज और खिताब लुटा दिए गए, और दोनों के दोबारा बंधन की खुशी में दावत आम दी गई। मजहब के खिलाफ जंग तो मेगोर जीत चुका था, लेकिन अभी मजीद लड़ाइयाँ उसका इंतजार कर रही थी, और ये लड़ाइयाँ किसी और से नहीं, अपने ही खानदान से थी। 3 बीवियां होने के बावजूद क्यों मेगोर को मजीद शादियां करना पड़ी। यानी टारगेरियन के बच्चे, जो कि तख्त पर अपना हक समझते थे, अब इस हक को अपने चचा से छीनने के लिए बेताब बैठे थे। लेकिन ये सब बातें करेंगे आने वाली वीडियोस में।